تصور میں ذرا جاؤ، حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا در دولت ہے، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر اپنے باپ کی شکایت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کس کی؟ عام بندے کی نہیں، اپنے باپ کی شکایت لایا۔ کہتا ہے حضور میں مال کماتا ہوں، میرا باپ لے جاتا ہے۔ شکایت کر دی باپ کی۔ اب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اس کے باپ کو بلا کر لاؤ۔ اب وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی ہے کہ میں مال کماتا ہوں، میرا باپ لے جاتا ہے۔ تو وہ بڑھا باپ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھے نا، جو اس کا میں مال لیتا ہوں میں وہ خرچ کہاں کرتا ہوں؟ وہ اسی کے رشتہ داروں پر، بال بچوں پر خرچ کرتا ہوں۔ اور اس کی آنکھیں پرنم ہو گئی۔ اسی دوران اب دیکھیں وہ کیسا منظر ہوگا کہ بیٹا بھی وہاں کھڑا ہے، دربار رسالت ہے، اس سے بڑی عدل و انصاف والی کون سی درگاہ ہے؟ حضور کی بارگاہ ہے۔ بیٹا شکایت کر رہا ہے، سامنے باپ کھڑا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور حضور پوچھ رہے ہیں تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی۔ اب یہ اس منظر کو، اس ماحول کو رب نے دیکھا تو جبریل سے فرمایا جاؤ جبریل حضور کی بارگاہ میں۔ جبریل آسمانوں سے آئے حضور کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے یہ جو بڑا باب آپ کے پاس آیا ہے نا، اس نے اپنے دل میں کچھ اشعار تصریف کیے ہیں۔ حضور بھری محفل ہے، صحابہ یہاں تشریف فرما ہے، حضور اس بڑے باپ سے کہنا کہ وہ اشعار تو سنائیں۔ اب حضور نے فرمایا اے بڑے وہ اشعار سنا جو تیری زبان پر ابھی تک نہیں آئے، تیرے دل میں وہ اشعار ہے۔ اب اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں نے کچھ اشعار تصنیف کیے ہیں جو میں نے ابھی زبان سے نکالے نہیں۔ اشعار کیا پڑھتا ہے؟ کہتا ہے غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنحل۔ اپنے بیٹے کو مخاطب کرتا ہے ان اشعار میں اور کہتا ہے بیٹے تو اس وقت کو بھول گئے جب تو پیدا ہوا تھا، تیرا بار کس نے اٹھایا تھا، تجھے غذا کس نے پہنچائی تھی، تجھے غذا میں نے پہنچائی تھی، تیرا بوجھ میں نے اٹھایا تھا۔ اذا لیلۃ ضاقتک بالسقم لم ابد لسقمک الا ساحرا تململ۔ اے بیٹے اس وقت کو تو کیسے بھول گیا جب تو بیمار ہوا کرتا تھا، بیمار تو ہوتا تھا، ساری رات تیرے سرہانے بیٹھ کر میں جاگ کر رات گزارا کرتا تھا۔ کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت بہ دون فعین تحمل۔ میرا دل ڈرتا تھا کہ کہیں میرا بیٹا فوت نہ ہو جائے، تو بیمار پڑا ہوتا تھا، تیرے سرہانے بیٹھ کر میں رویا کرتا تھا اور میں ڈرتا تھا کہ کہیں موت نہ آ جائے، حالانکہ خوب جانتا تھا کہ موت تو ایک دن آنی ہی آنی ہے۔ اے بیٹے تو اس وقت کو بھول گیا، ساری رات تیرے سرہانے بیٹھ کر میں رویا کرتا تھا اور مجھے یوں لگتا تھا کہ بیماری تجھ پر نہیں آئی، بیماری مجھ پر آئی ہے۔ فلما بلغت السن والغایۃ التی الیک مدی ما کنت فیک امل۔ اور میں تو آس امید لگائے بیٹھا تھا میرا بیٹا جوان ہوگا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اے بیٹے یہ تو نے کیا کیا؟ اسی بڑے باپ کی شکایت در رسول پر لے آیا، میں تو آس امید لگائے بیٹھا تھا۔ پھر کہتے فلیتک اذ لم ترى حق ابوتی فعلت كما الجار المجاور يفعل۔ کہتے بیٹے کاش، چلو باپ کا حق تو بڑا ہے تو اس کو نہیں سمجھ سکا، لیکن تو ہمسائے کے حق کو سمجھ جاتا کہ ہمسائے کے بھی حضور نے بڑے حق بیان کیے ہیں۔ کاش تو سمجھ جاتا تو مجھے باپ کا حق نہ دیتا، ہمسائے کا حق ہی دے دیتا۔ وَأَوْلَيْتَنِي حَقَّ الْجَوَارِ وَلَمْ تَكُنْ عَلَيَّ بِمَالِ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلْ۔ کہا ہے بیٹے کاش وہ مال جس سے آج تو بخل کر رہا ہے، وہ مال تو میرا ہی مال تھا، اگر میں تم پر خرچ نہ کرتا تو تجھے رب یہ مقام عطا نہ کرتا، تو وہ جو تیرا مال ہے وہ میرا مال ہے۔ اور یہ آنکھوں میں اشک جاری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہم دیکھ رہے تھے صحابہ کی آنکھیں پرنم ہے، صحابہ رو رہے ہیں، اور جب میری نظر مصطفیٰ جان عالم کے رخ نور بار پر پڑی، وہ جو رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، حضرت جابر فرماتے حضور کی آنکھیں پرنم ہے، حضور کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہے، بھیگی ہوئی ہے۔ سرکار نے اس بیٹے کے، اس بچے کے گریبان کو پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑ کر فرمایا اذهب انت ومالک لابیک۔ تو میرے سے فتویٰ پوچھنے آیا تھا، میرے پاس باپ کی شکایت لے کر آیا تھا، سن میرا فتویٰ یہ ہے کہ آج کے بعد تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔ یہ حضور کا فتویٰ ہے۔ میرے بھائیوں آج چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے تو گھر سے بھاگ جاتے ہیں،
کیسے دل دکھاتے ہیں، کیسے تکلیفیں دیتے ہیں، لیکن میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھیں پرنم ہے، داڑھی مبارک آنکھوں سے تر ہے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور سرکار نے یوں پکڑا. دیکھو یہ تعلیم نہیں حضور کی کہ کسی کے گریبان کو پکڑو، یہ تعلیم نہیں ہے. حضور کی تعلیم کیا ہے؟ اگر تم پر کسی نے ظلم کیا نا تو معاف کر دیا کرو. لیکن یہاں حضور کا عمل دیکھو، کیا جلال تھا حضور کا. گریبان کو حضور نے پکڑا اور جھنجھوڑ کر حضور نے فرمایا اذهب انت ومالك اليمين.